پورا قرآن تو چھوڑیں، سورہ فاتحہ ہی دیکھ لیں. اگر آپ میں سے کوئی آدمی کسی اچھے قاری صاحب کو اپنی سورہ فاتحہ سنائے گا نا، اس کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں جو ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمیں بہت غلطیاں مل جائیں گی. اور ایسی چھوٹی چھوٹی جو آخر کی صورتیں ہیں وہ آپ ذرا سنائیں. اور کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن میں غلطیاں ہیں تو غلطیاں صحیح کرنا مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. تو جہاں ہم دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو آخرت کے لیے کیوں محنت نہیں کرتے؟ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا فرض بھی ہے. جیسے نماز فرض ہے نا، روزہ فرض ہے، ایسا قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی فرض ہے. غلط سلط پڑھنا بڑا گناہ ہے. تو اس لیے کم سے کم رمضان کے مہینے میں اگر ہم ایک کوشش یہ کر لیں کہ ایک مہینہ پورا ہمارے پاس ہے، اس میں ہمارے قرآن پڑھنے کے اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ ہم سے دور ہو جائے، صحیح تلفظ صحیح ادائیگی کے ساتھ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں. اور غلط قرآن پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں نماز پڑھا سکوں. سب سے بڑا عذر یہی ہوتا ہے. کبھی کسی مسجد میں امام نہیں پہنچا تو اب کوئی آگے نہیں بڑھتا. کیوں؟ کہتا ہے ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے. تو قرآن کیوں صحیح نہیں ہے بھائی؟ مسلمان کا تو قرآن صحیح ہونا چاہیے. کب صحیح ہوگا؟ اور صحیح ہونے کے لیے کوئی وقت بھی نہیں، کسی وقت بھی آدمی صحیح کرے. اور الحمدللہ ہمارا تو ایسا معاشرہ ہے کہ آپ کو ایک ہی محلے میں کئی حافظ مل جائیں گے جو آپ کو قرآن پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں. آپ ان کو بول دیں کہ ہمیں قرآن سکھائے گئے، روزانہ آدھا گھنٹہ بھی مشکل نہیں ہے. آدھا گھنٹہ بھی آپ دیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ عربی زبان میں کل 29 حروف ہیں، الفابیٹس ہیں. اگر آدمی روزانہ ایک اپنا حرف، عربی کا حرف کا تلفظ صحیح کرے گا تو مہینے میں سارے حروف صحیح ہو جائیں گے. مشکل کام نہیں ہے، مہینے کے اندر سارے صحیح ہو جائیں گے نا. ایک نصاب کی بات ہے کہ نصاب کے مطابق سارے صحیح ہو جائیں گے.